السلام علیکم۔ قوم لوط کون کون سے گناہوں میں مبتلا تھے اور جب حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں، مگر اس سے پہلے اگر آپ ویڈیو میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ BS ویڈیوز پہ آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب کو ملتا رہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی حاران بن آزر کے بیٹے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو توحید کی دعوت پیش کی تو خاندان کے افراد سمیت پوری قوم آپ علیہ السلام کے مخالف ہو گئی اور آپ کے خلاف سازشیں کرنے لگی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید آپ کی زوجہ حضرت سارہ اور آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام نے قبول کی اور ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے آپ علیہ السلام اپنے خاندان اور قوم کو چھوڑ کر ملک شام کی طرف ہجرت کر گئے۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ اور آپ علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کرنے کے بعد شام کی سرزمین میں قیام کیا۔ ملک شام پہنچنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو اسلام کے احکامات سکھا کر غور زہر کے علاقے سدوم شہر میں رہائش اختیار کرنے اور وہاں کے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے کی ذمہ داری سونپی۔ سدوم اور اس کے آس پاس کے علاقے بڑے زرخیز تھے۔ یہاں کے رہائشی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے مہلک ترین گناہوں میں مبتلا ہو چکے تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا اور انہیں اپنی قوم کو برائیوں سے باز رکھنے کا حکم دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے سدوم، عموریہ اور اس کے آس پاس کے دیگر بستیوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام جب سدوم شہر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں کے لوگ شرک اور آخرت کے انکار کے ساتھ ساتھ دیگر بہت سی برائیوں میں مبتلا ہیں۔ وہ مسافروں سے لوٹ مار کرتے ہیں اور راہ چلنے والوں پر پتھر مارتے ہیں اور آپس میں مینڈھے اور مرغے لڑاتے ہیں۔ لوگوں نے ان سے تنگ آ کر ان کی بستیوں کے پاس سے گزرنا چھوڑ دیا۔ ان میں ایک بہت ہی بری برائی پائی جاتی تھی کہ وہ مردوں سے تسکین حاصل کرتے تھے۔ یہ ایک ایسی بے حیائی تھی جس کا ارتکاب اس سے پہلے کسی قوم میں نہیں پایا گیا تھا۔ یہ قوم اپنی اس بد کرداری کو عیب سمجھنے کی بجائے فخر کے طور پر ذکر کرتی تھی۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑے نرم لہجے میں بے حیائی اور حرام کاموں کے ارتکاب پر گزشتہ اقوام کو ملنے والی سزائیں بتاتے ہوئے شرافت اور پاک دامن زندگی گزارنے کی تعلیم دی اور انہیں بتایا کہ اے قوم، تم اپنے آپ کو انسانیت کے معیار سے نیچے گرا چکے ہو اور حیوانی شہوت نے تمہاری عقلوں پر پردہ ڈال دیا ہے کہ تم ان عورتوں کو چھوڑ کر جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری تسکین کے لیے پیدا کیا ہے، مردوں سے بدفعلی کرتے ہو اور تم مرد حد سے تجاوز کر چکے ہو۔ اب بھی تمہارے پاس وقت ہے کہ تم ان جرائم اور برائیوں کو چھوڑ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرمانبردار بندے بن کر زندگی گزارو، اسی میں تم سب کی بھلائی ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور لوط نے جب اپنی قوم سے فرمایا کہ تم بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہو جو تم سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے نہیں کیا، تم مردوں کے پاس جاتے ہو اور مسافروں کو لوٹتے ہو اور اپنی مجالس میں بے حیائی کا کام کرتے ہو، اور احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس آدمی کی طرف ہرگز رحمت نگاہ نہیں فرمائیں گے جو کسی مرد یا عورت سے بدفعلی کا ارتکاب کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں کہا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جس شخص کو بھی قوم لوط والا عمل کرتے دیکھو تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر ڈالو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو خوف و وعید نصیحت کی
اور انہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر عذاب کا خوف دلایا، لیکن انہوں نے وعظ و نصیحت کو قبول کرنے کی بجائے حضرت لوط علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور کہا کہ آپ پاک دامن رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے علاقے سے نکل جائیں، جس عذاب سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں وہ بھی لے آئیں اور ہم بھی اپنی اس حرکت سے باز نہیں آئیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑے نرم لہجے میں واضح کیا اور نصیحت کی، لیکن چند لوگوں کے علاوہ کسی پر بھی اس کا اثر نہ ہوا اور قوم نے آپ علیہ السلام کو مختلف تکالیف پہنچانے کے ساتھ ساتھ عذاب کا مطالبہ بھی کر دیا۔ تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے حضور دعا مانگی، اے میرے رب، ان فسادی لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کے خلاف مدد طلب کی اور اللہ تعالیٰ نے قوم کو ہلاک کرنے کے لیے فرشتے بھیجے اور انہیں یہ بھی حکم دیا کہ وہ قوم کو ہلاک کرنے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے اسحاق اور پوتے یعقوب کی خوشخبری بھی سنا دیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں بتایا کہ ہمیں قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب فرشتوں کی زبانی قوم لوط کی ہلاکت کی خبر سنی تو ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے قوم لوط کی جانب سے دفاع کے طور پر کہنے لگے کہ تم اس قوم کو کیسے ہلاک کرنے جا رہے ہو جس میں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی یعنی حضرت لوط علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ ہم سب جانتے ہیں اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم پوری قوم کو ہلاک کر دیں سوائے حضرت لوط اور ان کے خاندان کے۔ البتہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی عذاب الہی کا شکار ہو گئی۔